بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 4 وی لاگ نمبر 538 اور پیج ہے 577 اور قصہ اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور عمال کی روانگی۔ اس کے کچھ پوائنٹ: سریہ عیینہ بن حسن فزاری، پوائنٹ نمبر 2، سریہ قطبہ بن عامر، پوائنٹ نمبر 3، سریہ زحاق بن سفیان قلابی، پوائنٹ نمبر 4، سریہ علقمہ بن مجر زمدلجی، اور پوائنٹ نمبر 5، سریہ علی بن ابی طالب۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ نیکسٹ کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ ناظرین یہ کتاب جس کا رائٹر ہے حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ اور ناظرین ایپیسوڈ نمبر 4 وی لاگ نمبر 538 پیج نمبر 577 اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور عمال کی روانگی۔ ناظرین الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی۔ ایک خدا ہی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ ناظرین بقیہ حصہ فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور عمال کی روانگی کا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہی یعنی گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا تو میں ایک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھا دیا تو فرمایا
او عدی بن حاتم، کیا تم مذہباً کوسی نہ تھے، کیا تم مذہباً رکوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا حالانکہ تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا ہاں، قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جا سکتی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، کچھ حصہ اس کا باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ کہہ دوں گا میں فرشتوں سے میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی بھی سوال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا۔